آیات لیکن ایسا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن کی بنیاد قرار دیا. سوچئے ایک سورہ جو ہر مسلمان دن میں کم سے کم 17 ٹائمز جو آنا پڑتا ہے. لیکن کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اور اس سے بھی حیران کن بات، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دیا. آخر ان 7 آیات میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیا انہیں جو ہے نا لائک یہ جو آیات ہے اسے ام القرآن یعنی پورے قرآن کی اصل کہا گیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں بار بار یہی سورت جو ہے نا سننا چاہتے ہیں؟ اور ایک ایسی جو ہے نا کون سی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. آج کی اس اسلامی ڈاکیومنٹری میں ہم صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے ہر میسج کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. قرآن صحیح احادیث اور مستند اسلامی مصادر کی روشنی میں شاید آج کے بعد آپ سورہ فاتحہ پہلے کی طرح کبھی نہ پڑھ سکیں. قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ یہ صرف قرآن کا آغاز نہیں بلکہ ایک مومن کے رب سے تعلق کا آغاز بھی ہے. اس سورت کی جو ہے نا کئی مبارک نام ہیں. سورہ فاتحہ کیونکہ قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے تو اس لیے اسے ام القرآن کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں موجود ہے. اور اس میں 7 بار دہرائی جانے والی جو ہے نا آیات ہیں یہ وہ صورت ہے ٹھیک ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ہر مسلمان کی سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور قرآن کی ابتدائی نازل ہونے والی مکمل صورتوں میں شمار ہوتی ہے. اگرچہ اس کے لیے کوئی خاص شان نزول صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں لیکن اس کی فضیلت قرآن اور صحیح احادیث سے واضح ہے. ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت ابو سعید بن المعلی سے فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. صحیح بخاری میں یہ اعلان صرف فضیلت کا نہیں تھا بلکہ اس حقیقت کا تھا اس ریالٹی کا تھا ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو سمجھ لے سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو وہ قرآن کے بنیادی میسج کو سمجھنے کی راہ پر چل پڑتا ہے. لیکن سوال اب بھی باقی ہے ان 7 آیات میں ایسا کیا جو ہے نا کیا گیا ٹھیک ہے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں انہیں دہرانے کا حکم دیتا ہے اور کیوں ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت خود جواب دیتا ہے. اس راز سے جو ہے نا پردہ اٹھے گا ٹھیک ہے اگلے ہی جو ہے نا سین میں جہاں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیات کی حیرت انگیز جو ہے نا معنی اور ان کی روحانی اثرات کے جو ہے نا قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے نا جانیں گے ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کہیں سے بھی جو ہے نا اسکپ نہیں کرنا. ہزاروں سال پہلے جب انسان تاریکیوں میں بٹ رہا تھا
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری جو ہے نا کلام نازل فرمایا۔ اس عظیم کتاب کا آغاز کسی قانون سے نہیں، کسی حکم سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ اس عظیم کتاب کا جو آغاز ہے، ٹھیک ہے، کسی قانون سے نہیں، کسی حکم سے نہیں، بلکہ اپنے رب کی حمد سے ہوتا ہے۔ یہیں سے سورہ فاتحہ کا اصل جو ہے نا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر نماز، ہر دعا اور ہر عبادت کا دروازہ اسی سورت سے کھلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مومن کو سب سے پہلے جو ہے نا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ اعلان ہے کہ میری طاقت، میرا علم اور میری کامیابی سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ پھر آتی ہے وہ آیت جسے ہر مسلمان روزانہ کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی تعریف کا حکم نہیں دیا، بلکہ خود کو اپنا جو نا خود اپنا تعارف کروایا کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، بلکہ پوری کائنات کا رب ہے۔ زمین، آسمان، فرشتے، انسان، جانور، ہر مخلوق۔ اور جب یہ بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ اپنی ہر نعمت کو یاد کرتا ہے۔ سانس، آپ کی صحت، رزق، ایمان اور زندگی سب اسی رب کی عطا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ جو ہے نا بے حد مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرنے سے پہلے اپنی رحمت بیان کرتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اس کی رحمت کو پہچانے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں امید ہوتی ہے، چاہے انسان نے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کی رحمت اس کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا سورہ فاتحہ میں آخرت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا اعلان ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ آپ کا فیم، نہ آپ کے عہدہ اور نہ ہی احسان جو ہے نا کوئی بھی آپ کا کہہ لو کہ کمپنی، انسان ETC اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ قرآن بار بار ہمیں اسی دن کا جو ہے نا یاد دلاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور پھر یہیں سے سورہ فاتحہ کا انداز بدل جاتا ہے۔ ابتدا میں بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رحمت کو پہچانتا ہے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہے، اور اب وہ لمحہ آنے والا ہے جب بندہ جو ہے نا ڈائریکٹلی اپنے رب سے گفتگو کرے گا۔ ایسی گفتگو، ایسی کنورسیشن جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیران کن حدیث بیان فرمائی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے. صحیح مسلم میں ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا کیا جواب جو ہے نا دیتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آسمانوں کی رب جو ہے نا رب کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جو سورہ فاتحہ کو صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک زندہ مکالمہ بنا دیتا ہے، ایک زندہ جو ہے نا ڈائلاگ. یہی جو سیکرٹ ہے ہم اگلے حصے میں جانیں گے، اس لیے آپ نے کہیں سے بھی بار بار کہنی اسکپ نہیں کرنا. سورہ فاتحہ اپنے سب سے عظیم لمحے میں داخل ہوتی ہے. اب تک جو بندہ ہے اپنے رب کی حمد بیان کر چکا ہے، اس کی رحمت کو جو ہے پہچان چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بادشاہی کا اقرار کر چکا ہے. اور اب وہ لمحہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جب بندہ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے. یہ صرف دعا نہیں، یہ صرف تلاوت نہیں، یہ ایک زندہ ڈائلاگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث قدسی بیان میں جو ہے نا فرمائی ہے، جسے صحیح مسلم نے روایت کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم جو ہے نا حدیث قدسی میں بیان فرمائی، جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے. سوچئے 1 منٹ کے لیے، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جملے کا جواب دے رہا ہوتا ہے، ہر جملے کا. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کا ایک مرکزی میسیج ہے، یہ ایمان کا اعلان ہے، یہ زندگی کا رخ ہے اور مطمئن کرنے والا، ایک سیٹسفائیڈ کرنے والا ایک عہد ہے. اس ایک آیت میں اسلام کا پورا عقیدہ جو ہے نا سمایا ہوا ہے. پہلے عبادت، پھر مدد، یعنی انسان پہلے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، پھر اسی سے اپنی ضروریات بیان کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ کامن ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسی کے لیے ہے. کتنی عظیم خوشخبری ہے جب ایک مومن اخلاص کے ساتھ یاد پڑھتا ہے تو اپنے رب کے سامنے اپنا جو ہے نا عہد تازہ کر رہا ہوتا ہے. پھر بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور غور کیجئے ہم دنیا کی دولت نہیں مانگ رہے، ہمیں جو ہے نا شہرت نہیں مانگتے، ہم طاقت نہیں مانگتے. آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسی صورت بھی ہے جسے پڑھے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، صرف 7 آیات، لیکن ایسا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن پاک کی بنیاد قرار دیا. سوچئے ایک سورت جو ہر مسلمان دن میں کم از کم جو ہے نا 17 مرتبہ یعنی کہ 17 ٹائمز جو ہے نا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائک 17 ٹائمز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے. پہلے ہم ہدایت مانگتے ہیں کیونکہ اگر ہدایت مل جائے تو باقی سب نعمتیں صحیح راستے پر استعمال ہوتی ہیں. اسی لیے ایک مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار یہ ہدایت جو ہے نا مانگتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ایویڈنس ہے کہ انسان ہر مومنٹس میں اپنے رب کا محتاج ہے، ہر لمحے میں اپنے رب کا جو ہے نا محتاج ہے. پھر دعا مزید واضح ہو جاتی ہے. صراط الذین بات کا ثبوت ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے رب کا محتاج ہے. پھر دعا مزید واضح جو ہے نا ہو جاتی ہے، مزید جو ہے نا اس کو کہہ لو کہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. قرآن خود جو ہے نا بتاتا ہے کہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں. سورہ نساء کے مطابق یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. یعنی ایک مومن اللہ سے صرف راستہ نہیں مانگتا بلکہ ان عظیم لوگوں والا جو ہے نا راستہ مانگتا ہے جنہیں اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی.
फिर बंदा दुनिया का जो है ना दुआ का एक आखिरी हिस्सा पढ़ता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के रास्तों से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए। ये अल्फाज सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ठीक है, ये खुद अपना जायज़ा लेने की भी दुआ है कि अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा, ऐसी गुमराही से महफूज रख जो मुझे तुझसे दूर कर दे। ये दुआ हर दौर के मुसलमान के लिए। और फिर जब बंदा सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेता है तो फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी इमाम आमीन कहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक हो गई तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में। सोचिए, हर नमाज में आप सिर्फ कुरान की एक सूरत नहीं पढ़ते, ठीक है, बल्कि अपने रब से डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और आसमानों के फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। लेकिन सवाल बाकी है, अगर सूरह फातिहा इतनी ही अजीम है तो क्या हम इसके पैगाम को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ज़िंदा रखते हैं, या हम इसे सिर्फ नमाज की तिलावत तक जो है ना लिमिटेड कर देते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि सूरह फातिहा का पैगाम हमारी ज़िंदगी, हमारे फ़ैसलों और हमारे किरदार को कैसे बदल सकती है, और क्यों ये सिर्फ आयात नहीं बल्कि एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी का नक्शे का जो कह लोगे कि रोड मैप है। अब ज़रा जो है ना अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिएगा। सुबह से शाम तक हम कितने फ़ैसले करते हैं? सुबह से शाम तक हम कितने फ़ैसले करते हैं? रिस्क, तालीम, कारोबार, रिश्ते, मुश्किलात और मुस्तकबिल की फ़िक्र। लेकिन एक सवाल है, एक छोटा सा जो है ना क्वेश्चन है, अगर हम दिन में कम से कम 70 टाइम 17 जो है ना 17 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है, 17 मरतबा, तो क्या इसका पैगाम हमारे फ़ैसलों में भी नज़र आता है? क्या इस चीज़ का मैसेज हमारे जो कह लो कि फ़ैसले जितने भी हम लेते हैं अपनी लाइफ में उसमें नज़र आता है, या वो सिर्फ हमारी ज़ुबान तक ही लिमिटेड रह गया? सूरह फातिहा हमें सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना सिखाती है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है वो खुद को याद दिलाता है कि हर नेमत, हर कामयाबी और हर आसानी सिर्फ अल्लाह की अता है। और इस एहसास से तकब्बुर ख़त्म होता है, शुक्र पैदा होता है और दिल में सुकून उतरता है। इसलिए कुरान में बार बार शुक्र अदा करने की तलकीन की गई है। फिर सूरह फातिहा हमें उम्मीद का दर्स भी देती है। जब हम पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम तो हमें याद आता है कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से भी ज़्यादा वसी है। इंसान सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। सूरह अल-अराफ 156 आयत है। यह आयत हर मायूस दिल के लिए उम्मीद का पैगाम है। फिर सूरह फातिहा, ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी का जो है ना एहसास भी दिलाती है। मालिक यौमिद्दीन, एक दिन हम सब ने अपने रब के सामने हाजिर होना है। ये यकीन इंसान को जुल्म से रोकता है, झूठ से रोकता है, धोखे से रोकता है, क्योंकि वो जानता है
کہ ایک دن ہر عمل کا حساب ہوگا۔ پھر آتی ہے سورہ فاتحہ کی سب سے اہم عملی تعلیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صرف نماز کی آیت نہیں، یہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ صرف جو ہے نا یہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اعتماد صرف اللہ پر، مدد سب سے پہلے اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسباب پہ بھی اختیار جو ہے نا کیے اور مکمل توکل بھی کیا۔ یہی اسلام کا بیلنس ہے۔ پہلے کوشش، پھر جو ہے نا دعا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پہ یقین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صرف دعا صرف نماز کے لیے نہیں، یہ ہر طالب علم کی دعا ہے، اور ہر ماں باپ کی دعا ہے، ہر نوجوان کی دعا ہے، ہر ملازم کی۔ سوچئے ہر نماز میں آپ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ کا رب آپ کی ہر آیت کا جواب دے رہا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ کا سب سے عظیم جو ہے نا راز ہے۔ یہ صرف آیات نہیں، یہ زمین کے جو ہے نا ایک بندے اور ساتوں آسمان کے رب کے درمیان ہونے والی ایک کنورسیشن ہے، ایک گفتگو ہے۔ آج جب دنیا بے شمار آوازوں سے بھری ہوئی ہے، سورہ فاتحہ ہمیں ایک آواز کی طرف بلاتی ہے، اپنے رب کی طرف۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے، رحمت سے امید کیسے جو ہے نا رکھنی ہے، آخرت کو کیسے یاد رکھنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور ہر قدم پہ جو ہے نا ہدایت کیسے مانگنی ہے۔ شاید ہم نے سورہ فاتحہ ہزاروں مرتبہ پڑھی ہو، لیکن آج سوال اپنے دل سے لازمی پوچھے گا، کیا میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں یا اسے سمجھ کر جیتا بھی ہوں؟ کیونکہ اگر الحمدللہ ہماری زبان پر ہے تو شکر ہمارے کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایاک نعبد ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عبادت اخلاص اور نیت بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم روز مانگتے ہیں تو ہمیں اس ہدایت پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہی سورہ فاتحہ کا اصل جو ہے نا میسیج ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک نئے انداز سے سمجھنے میں مدد دی تو ایک لمحہ نکالیے گا اور کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں، الحمدللہ، تاکہ یہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے نا زندہ۔ اس ویڈیو کو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو روز سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے مگر شاید ابھی تک اس کے عظیم جو ہے نا پیغام سے واقف نہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی ہر سورت پر اس طرح کی مستند یعنی کہ کہہ لو کہ دل کو چھو لینے والی اسلامک ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل ضرور آن کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کی دوسری آیت یعنی سورہ بقرہ کی حیران کن حقائق، فضائل اور گہرے میسیج کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اس لیے ہم سے جڑیے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے اپنے یوٹیوب چینل کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمد للہ اس میں ویڈیو تو انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کو اچھی طریقے سے جو ہے نا ایکسپلین کیا، اور وہ جو ہے نا آپس میں کہہ لو کہ ایک ڈیپلی آبزرویشن کے ساتھ چیز کو سمجھا، اور امید کرتے ہیں اب جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایک الگ ہی جو ہے نا مائنڈ کے ساتھ اور کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور پڑھتے ہوئے ایک الگ ہی سیٹسفیکیشن بھی ملے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔